جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ مقررین اور واعظین اور خطبہ حضرات کے لیے ایک شاندار واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ویورز کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک شاندار اصلاحی واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اگر آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے سنیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ اس جیسا شاندار واقعہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ڈاکو تھے چند، پورا ان کا ایک گروہ تھا، وہ مل کے چوریاں کیا کرتے تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے ایک بارات گزر رہی ہے اور ان کے پاس زیورات وغیرہ، مال و دولت بہت زیادہ ہوگی، تو وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے جناب اسی طرف چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، بارات نے کوئی آدھی رات کے بعد وہاں سے گزرنا تھا، ان کے پاس وقت تھا، ٹائم تھا، کافی دور سے سفر کر کے گئے تھے۔ سامنے انہیں ایک مسافر خانہ نظر آیا۔ سوچا کہ ابھی اس مسافر خانے میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیتے ہیں، اپنی پلاننگ بھی کر لیں گے، اور مسافر خانے کے مالک سے تھوڑا کھانا وغیرہ لے کے بھی کھا لیں گے، اسے کچھ پیسے دے دیں گے، پھر ٹائم ہو جائے گا تو ڈاکے کے لیے چلے جائیں گے۔ جب گئے اور انہوں نے جا کے مسافر خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مالک نے پوچھا بھی تم کون ہو اور رات کو اس وقت جو آئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ہم غازی ہیں، یعنی مجاہدین ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے آپ کو غازی کہا۔ جناب وہ سرائے کے مالک نے، مسافر خانے کے مالک نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، انہیں اندر بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانا جو بھی تھا دیا، اور پھر کھانے کے پیسے بھی نہ لیے بھی، میں تم سے پیسے کس طرح لوں، تم تو غازی ہو، تم تو جناب مجاہد ہو۔ خیر انہوں نے پیسے تو دے دیے، جتنی دیر آرام کرنا تھا آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد جناب جب ان کا مقررہ ٹائم ہوا ڈاکہ ڈالنے کا تو یہ چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے نا، اس مسافر خانے کے مالک کا ایک بیٹا تھا جو کہ اپاہج تھا، معذور تھا، جس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ بالکل ملی ہوئی تھی، ان میں حرکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ڈاکو کھانا کھا کے گئے تھے، ان کا بچا کھچا کھانا اور بچا ہوا پانی پڑا تھا۔ اس مسافر خانے کے مالک کے دل میں خیال پیدا ہوا، یار یہ تو مجاہدین تھے، غازی تھے، بہت نیک لوگ تھے، اگر یہ عقیدت کی بات ہے، اگر ان کا بچا ہوا جھوٹا کھانا اور پانی، کھانا اپنے بچے کو کھلاؤں اور پانی کے ساتھ اسے نہلاؤں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی برکت کی وجہ سے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جناب کہ یہ سوچ کے اس مسافر خانے کے مالک نے کھانا اٹھایا اور جا کے اپنے بچے کو کھلایا، پانی کے ساتھ اسے نہلا دیا، منہ دھویا، وہ ٹانگوں پر پانی ڈالا اور رات کو سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہ اپاہج بیٹا اپنے ٹانگوں کے اوپر چل پھر رہا تھا۔ اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ صبح کے وقت تھی، وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ ڈاکو جو تھے وہاں پر آرام کرنے کی غرض سے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کا مسافر خانے کا جو مالک ہے، اس کا جو بیٹا تھا وہ تو اپاہج تھا، معذور تھا، اب وہ چل پھر رہا ہے۔ انہیں مسافر خانے کے مالک کو ڈاکوؤں نے بلایا اور پوچھا ابھی تمہارا بیٹا کل تو یہ اپاہج تھا، آج یہ کس طرح بالکل بھلا چنگا ہو گیا اور اپنے پیروں پہ چل رہا ہے؟ وہ مسافر خانے کا مالک ایک ایک ڈاکو کا ہاتھ پکڑتا ہے اور چومتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ ہی کی برکت کی وجہ سے تو اللہ پاک نے میرے بیٹے کو شفا دی، آپ غازی تھے، آپ کا بچہ کچھ کھانا کھوایا، آپ کے جھوٹے پانی کے ساتھ انہیں نہلایا، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے شفا دے دی، آپ ہی کی وجہ سے میرے بیٹے کو شفا ملی اور آپ ہی پوچھ رہے ہیں۔ جب ان ڈاکوؤں نے یہ بات سنی نا، وہ بڑے پریشان اور حیران ہوئے اور انہوں نے اس مسافر خانے کے مالک سے کہا کہ بھائی ہم کوئی غازی وازی نہیں، ہم تو ڈکیت ہیں، ہم تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے تو ویسے یہاں پر بیٹھنے کے لیے تمہیں کہا تھا کہ ہم غازی ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں،
یہ تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے بیٹے کو شفا عطا کی ہے، اور تمہاری نیک نیتی نے ہمیں اس قدر متاثر کیا ہے کہ ہم آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد نہ ہی تو ڈکیتی کریں گے بلکہ ساری زندگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اسلام کے لیے جہاد میں گزار دیں گے۔ تو پیارے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ واقعہ فقط یہ تھا، اگر ہمارے اندر خلوص پیدا ہو جائے، ہماری نیتیں سیدھی ہو جائیں، تو یاد رکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ایک چھوٹا عمل اللہ پاک بڑا بنا کے قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ برکت دیکھ لیں خلوص نیت کی، کہ اس آدمی نے فقط خلوص نیت کے ساتھ انہیں غازی سمجھتے ہوئے بچے کو ان کا جھوٹا پانی پلایا، نہلایا تو انہیں شفا ہو گئی، اور ڈکیت کے جو ان پورے گروہ کا جو سردار تھا اس کے آخری جملے عرض کر کے تو پھر اجازت چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے ابھی اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، تو اللہ پاک نے ہماری عزت اتنی بلند کر دی، اگر ہم سچے دل سے توبہ طیب ہو کے سچے دل کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اللہ پاک ہمیں کس قدر عزتوں سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، آزمائش شرط ہے، آپ اسلام میں داخل ہو کے تو دیکھیے اسلام آپ کو اتنی عزتیں عطا کرے گا کہ آپ ساری زندگی آرٹیفیشل طریقے کے ساتھ عزتیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حاصل کرنے کی جستجو کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ عزت آپ کو تب ملے گی جب آپ اللہ پاک کے قریب ہوں گے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، پھر انسان تو انسان رہے، اللہ پاک جانوروں کے دلوں میں بھی ہماری عزت داخل فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔